الحمد لله الذي أنزل قرآنا عربيا وهدانا صراطا سويا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقا مرضيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا وفي رواية تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم رأيت الدهر مختلفا يدور فلا حزن يدوم ولا سرور وقد بنت الملوك به قصورا فلم يبق الملوك ولا القصور ونور محمد أبدا تماما على وضح الطريقة لا يخور زمدح دل من نور نوراس ز ظلمت ہائے دنیا دور دور است ولے بائی نمی گردم سلیمان کہ گھر بر آسمان شد مور مور است جب ذکر محمد ہوتا ہے رحمت کی گٹائیں چھاتی ہیں سرکار مدینہ کے دم سے دنیا میں بہاریں آتی ہیں بطخا کے نظاروں کا دلکش منظر ہی بسا ہے آنکھوں میں بطخا کے نظاروں کا دلکش منظر ہی بسا ہے آنکھوں میں جنت کی بہاریں بھی جس پر قرباں فدا ہو جاتی ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز و مکرم برادران اسلام اللہ جل شانہ کا فضل اور احسان ہوا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی یہ محض اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے فتنے کا دور دورہ ہے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور استحضار رہنا چاہیے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے
فتنوں سے بچنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے کہ آپ نے ہمیں خود وہ دعائیں مانگ کر سکھا دی کہ فتنوں سے بچنے کی دعائیں مانگا کرو، ظاہری اور باطنی فتنوں سے بچنے کی دعائیں مانگو، اور اپنا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ رکھو جو فتنوں کو آنے سے پہلے بھانپ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کی نگاہیں کہیں تم سے زیادہ تیز ہوتی ہیں، بلکہ قرآن و حدیث کے علوم جس پر انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی، ان کو دیکھ کر وہ فتنے کے آنے سے پہلے قوم کو خبردار کر دیتے ہیں۔ قوم اگر سمجھدار ہو تو اچھے طریقے سے اس فتنے سے نمٹ لیتی ہے، اور قوم ایک آدمی کی سالوں کی محنت کو اور سالہ سال لگا کے جو علم اس نے سیکھا، اس کے اس علم کو یہ کہہ کر رد کر دیتی ہے، جاؤ یار اسے کیا پتا، یہ ویسے لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ قوم اپنے آپ کو تباہیوں سے پھر بچا نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے قرآن و سنت چونکہ اللہ کا علم ہے، اور اللہ کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے پیدا کرنے کے مقاصد بیان کیے، زندگی میں ہمارے سامنے کیا کیا چیزیں آئیں گی وہ سب بیان کی، اور ہمارے مقابلے میں آنے والوں کی سوچ، ان کی فکر، ان کی چال، ہر چیز ہمیں بتا دی۔ اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے نہ بچا سکے تو پھر کسی کو الزام نہیں دینا چاہیے، اپنے آپ کو الزام دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں نے گزشتہ جمعہ شروع کی، آج بھی اسی پر کچھ بات کرنے کا ارادہ ہے، اور میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ میں آئینہ دکھانا چاہ رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی، تاکہ اس آئینے میں دیکھ کر ہم اپنے آپ کو سدھار سکیں۔ یہ باتیں کسی عام فلاسفر، کسی عالم، کسی مفتی، کسی پڑھے لکھے کی نہیں ہیں، یہ باتیں اس ہستی کی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور طلباء کو پڑھاتے ہوئے یہ سبق پڑھایا جاتا ہے، وہی دو قسم کی ہے، ایک وہی مطلوع ہے، یعنی جس کی تلاوت ہم نماز میں کر رہے ہیں، اور دوسری غیر مطلوع ہے۔ غیر مطلوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے وقتوں کے لیے ہمیں ایک نقشہ دے دیا ہے، سمجھا دیا ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے نا، نقصان کی چیزوں سے۔ فرض کرے
ہم یہاں سے نیچے یا اوپر کی طرف سفر شروع کر دیں، ہمیں کوئی شخص مل جائے اور کہے نہ جانا نیچے، وہ بیدادی کے موڑ میں ڈاکو کھڑے ہیں اور لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، اگر اس کی بات کو مان کر ہم رک جائیں تو نقصان سے بچ جائیں گے، اور اگر چلے جائے اور ہمارا نقصان ہو جائے، ہم لٹ جائیں، تو ہم الزام کس کو دیں؟ اس شخص کو کہ جس نے ہمیں کہا تھا۔ اور اگر کوئی آدمی ہمارے جیسا آدمی کہہ دے نہ جاؤ، آگے یہ ہے ہم اس کی بات پہ اعتماد کر لیتے، اور جس کی بات کی سچائی کی گواہیاں وقت کا دشمن اور کافر دے، آج قوم اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بعض دفعہ ہمیں بڑا دل برداشتہ سا ہو جاتے، جب حالات ادھر قرآن و حدیث دیکھتے ہیں، ادھر باہر کو دیکھتے ہیں، تو انسان ہے آخر۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے بڑھ کر مان رہے ہیں؟ اس پہ کبھی غور کیا ہے ہم؟ اللہ اکبر! جس آقا نے آسمان سے اوپر کی، زمین سے نیچے کی، دنیا کی، آخرت کی خبریں دیں، ان کے ساتھ ہم کیا برتاؤ کر رہے ہیں؟ اب کوئی شخص ہمارے سامنے کھانا پڑا ہو، ہم کھانا ابھی چاہ ہی رہے ہوں کہ کوئی آئے اور کہے اس میں زہر پڑا ہوا ہے، مت کھاؤ، ہے کوئی بہادر جو اس کا ایک لقمہ نہ وہیں مار دے ہو جڑے کھانا ہو؟ ہے کوئی ایسا بہادر دنیا میں؟ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث رکھ رہے ہیں، اس کو فضول ہم ضائع کر لیں اور گئے ایاں لگے تو نہیں ایاں، کیونکہ نبی کی بات ایاں ہوتی ہے، گپ تو نہیں ہے۔ گپوں کے لیے اور معاملات بہت ہیں، قرآن حدیث سے گپیں نہ لگایا کر، یہ گپ کے لیے نہیں ہے۔ پوری سنجیدگی اور وقار کے ساتھ اس کو سننا، پھر اس پر عمل کی کوشش کرنا، عمل نہ ہوئے تو رونا اور اللہ سے مانگنا کہ یا اللہ میں عاجز ہوں، مجھے توفیق عطا کر۔ میں نے تو آج تک نہ مانگا، آپ کے بارے میں حسن ظن رکھ رہا ہوں کہ یہ ایک کام نیکی کا ہے، مجھ سے نہیں ہو رہا، یہ میں گناہ سے نہیں چھوٹ رہا، تو میں نے کبھی ہاتھ اٹھا کے نہیں کہا یا اللہ مجھ سے نہیں ہوتا، آپ مجھے اس کی توفیق دے دیں۔ یہ دعا تو مانگنی چاہیے، چاہے جائے کہ ہم مانگنا تو دور کی بات، انکار ہی کر دیتے ہیں، یہ لگے دن۔ اللہ اکبر! کم از کم کل قیامت کو اللہ کے سامنے جائیں، ہم یہ تو کہہ سکیں یا اللہ ہم تو مانگتے رہے آپ سے کہ ہمیں نیک بنا دے، ہمیں اچھے راستے پہ چلا دے، اور اس کے لیے انسان کوشش شروع کر دے۔ کسی کی محنت کو اللہ ضائع نہیں کرتے۔ اللہ اکبر! جتنی ہم دنیا میں رہ رہے اور اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، اس کا 100واں حصہ ہم آخرت کے لیے محنت کریں تو دیکھو دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر! حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رفعہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو پہنچا رہے ہیں، فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یجعل کتاب اللہ عارا، کتاب اللہ پر عمل کرنے کو عار سمجھا جائے گا۔ اس پر کسی قدر گفتگو گزشتہ جمعہ ہو چکی۔ وَيَكُونَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ اجنبی سیاح دے جس کو سیاح ہی کوئی نہیں،
آج اسلام اجنبی ہے، رسوم اور بدعات سے ہم بڑے شناسا ہیں۔ کوئی رسم چھوڑ دی جائے تو ہو فلاں نے شادی میں یہ نہ کیا اور موت میں یہ نہ کیا، وہ ہمیں یاد ہے، اور ان کے پیچھے اتنے پڑ گئے ہیں۔ اور حتیٰ کہ ایک مستحب امر فرض کرے، سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، نماز جنازہ کی صفوں کا طاق ہونا فرض تو نہیں ہے نا، مستحب ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ طاق ہو، اور دوسری روایت میں 3 صفیں ہوں تو امید ہے اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی سفارش رد نہیں فرمائیں گے مردے کے حق میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی عادت شریفہ تھی کہ اگر لوگ تھوڑے ہوں جنازے میں تو انہیں 3 صفوں میں تقسیم کرتے تھے، یعنی 3 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تو کچھ نہیں گنیاں، 100 میں 50 میں 500 ہوں، 1000 ہوں۔ کتنی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کھڑے ہو جاتے، کھلو گنتے ہوں، ہٹتے دھوئے۔ اب وہاں 20 صفیں بنی ہوئی ہیں، یہ کھڑا ہو جائے گا گنے گا؟ اب انہی شرکاء میں فرض نماز چھوڑنے والے کتنے، اس کی اس کو فکر نہیں ہے۔ انہی جنازے کے شرکاء میں کتنے ہیں جنہوں نے فرض نماز چھوڑی ہوئی ہوگی، فرض عین ہے جو، اس کی فکر نہیں ہے، صفوں کو گن رہا ہے۔ میاں ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھو، چیز کو اس کی جگہ سے ہٹاؤ گے تو نقصان ہوگا۔ مستحب ہے، اس کو مستحب کے مقام پر رکھو، فرض نہ بناؤ۔ فرض کو فرض رکھو، واجب کو واجب رکھو۔ ہم جب جگہوں سے ہٹا دیتے تو پھر اختلاف بھی ہو جاتے، لڑائی بھی ہو جاتی، پھر کہ دو جی نہیں مندے، فتوے لگنا شروع ہو جاتے۔ میاں ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھو تو جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ چیز کو اس کے مقام سے ہٹاؤ گے تو جھگڑا تو ہوگا۔ مسئلہ باہروں ایک شخص آئے اور اپنے جوتے ساتھ جی، وہ جوتے دی مجھ حفاظت کرنا، لا کے وہ قرآن اور کتابوں کے لیے الماری رکھی ہے، اس میں لا کے رکھ دے، جھگڑا ہے یا نہیں ہے نا؟ اب اس سے کوئی صاحب آپ میں سے یا میں کہہ دوں میاں یہ الماری اس کے لیے نہیں ہے، جوتوں کے لیے جگہ اور ہے، یہاں نہ رکھ، تو آگے سے وہ جی اپنی چیز کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ اور حضور نے فرمایا اپنے حق کے لیے لڑتے ہوئے مرے تو شہید ہے۔ تو میاں اس چیز کا انکار کس نے کیا ہے؟ میں اسی لیے کہتا ہوں ہم کہیں کہیں 1-2 باتیں سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کو ہر جگہ چسپاں کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب چیزوں کو جگہ سے ہٹاؤ گے تو جھگڑا ضرور ہوگا، وہاں اختلاف بھی آئیں گے، دین اجنبی ہو گیا، اور غلط چیزیں وہ مانوس ہو گئی۔ اور مثال دو، کون کون سی بات کرو؟ آج نبی نے فرمایا کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، زار میں بجھا ہوا، اس کے ذریعے شیطان مسلمان کو قابو کرتا ہے۔ مجھے بتا، آج یہ بات جب ہم کہتے ہیں تو اجنبی ہے یا نہیں؟ ہاں یہ مار دینا، ٹی وی تو نظر ہٹتی ہی نہیں۔ عورتوں کو دیکھ رہا ہے، یہ آج کل اکثر بناتے بھی جاتا ہوں، ایک مسئلہ وہاں میں کہہ رہا ہوں کہ قوم کے تم ہمدرد ہو یار۔ پچھلے جمعے میں نے کچھ سورہ نور کی آیتیں آپ کو بتائی تھی، تو قوم میں ہم بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے، مجھے ایک مسئلہ تو بتائے کوئی معذرت کے ساتھ۔ آج کل
حق بات کہنا آسان نہیں ہے. کیا اپنے کیا پرانے برائے سب کے تانے سننے پڑتے، برداشت کرنے پڑتے. میں تو سیدھا سیدھا آدمی ہوں، سیدھی سی بات سامنے رکھ لیتا ہوں. مجھے ذرا کوئی قوم بڑی دانشور ہے، بڑے پڑھے لکھے، میں ایک جاہل آدمی ہوں، اپنی جہالت کا اقرار کرتا ہوں، لا علمی کا بھی اقرار کرتا ہوں. مجھے صرف کوئی پڑھا لکھا اس ملک کا، چاہے اوپر سے لے کر نیچے تک جہاں بھی کوئی پڑھا لکھا ہے، وہ مجھے یہ ذرا بتا دے، جہاز میں عورت ہی کے ذریعے سواریوں کے آگے کیا ہے جی، وہ روٹی رکھوانی یا ان کی چیز رکھوانی، یہ کیا فرض ہے؟ کیا اس سے عورت کے سارے حقوق ادا ہو جاتے ہیں؟ یہ میرے سوال ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. کیا وہاں مرد یہ کام انجام نہیں دے سکتے؟ عورت کو تو ان تکلیفوں پر اس وقت لے جاؤ جب ملک میں مردوں کی کمی ہو، آدمی مل نہ رہے ہوں، تو پھر ہم کہیں گے کہ مجبوری ہے جی، اس لیے ہم نے عورتوں سے کام لیا. پھر بھی ایک بات عقل مان لے گی کہ مجبوری ہے. کتنے نوجوان بے روزگار چپلیاں چٹکاتے پھر رہے ہے، کسی کو فکر ہے؟ ہمارا کام ہے دعوت فکر دینا، زور سے ہم کسی کو منوا نہیں سکتے. اس دن بھی ایک جگہ تھا، میں نے کہا مولویوں سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے ملانے کر دیں، تمہیں یہ دین بتایا ہے، بتاؤ ان میں سے کوئی ایک بات میں نے غلط کی، اٹھ کے کہہ دو غلط ہے تیری بات. باقی یہ تم شادی کرو، اس میں ایڈیے دے کنجر نچاؤ، میں ڈنڈا لے کر آ جاؤں، برداشت کر جاؤ گے؟ تسی ایاں کو برداشت نہ کر دے تو میں ڈنڈا لے کے آیا، برداشت کر جاؤ گے؟ چھوڑو یار، کیا کروا تو راستہ ہم بتاتے. میری بات غلط ہے، کھلے دل سے کہہ رہا ہوں، پورے شرع صدر سے کہہ رہا ہوں. ہر شخص کو اعتراض کا حق ہے کہ آپ کی ہوئی بات بالکل غلط. ذرا عقل سے سوچو، مجھے اس کا جواب چاہیے. یہ تو سوال میرا حق ہے نا، چڑا بھی ہو جی وہ سوال ہستا کے میں کر. وہ ایک جگہ تھا تو کسی چینل والے آگے دوڑتے ہو جی تستا انٹرویو میں ابھی نہ، میرا انٹرویو تم نشر کر نہیں سکو گے، اس لیے تکلیف نہ کری. میں نہ اپنی ذات کی پرواہ کیا کرتا ہوں، نہ کسی اور کی کیا کرتا ہوں، گل سیدھی ستھری کرتا ہوں. تو پھر تمہیں برداشت نہیں ہوگی، نہ تو نشر کر سکے گا بیرا. اور نہ جی اس نظر مخمو کو نہیں ضرورت تیرے چینل سوال کا کال رہا. ہم نے کب شہرتوں کی تمنا کی ہے؟ ہم نے اللہ سے کبھی شہرت نہیں مانگی. ہم تو اللہ سے دعائیں مانگتے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، اے اللہ ہمیں اپنی نگاہوں میں چھوٹا کر دے. جاؤ اپنے خاطر جمع رکھو. اب وہاں عورت کا کیا کام ہے؟ کوئی مرد نہیں ہو سکتا، روٹی دینی ہے نا، مرد نہیں دے سکتا. نیچے ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے، مجھے کہنے لگے او جی بساں میں، میں آنا اس بات کی طرف بھی آتا ہوں. اب تو بسوں میں بھی لڑکیاں آ گئی. میں ایک رائے دے رہا ہوں، اگر کسی عقل ہے اللہ نے دی ہے تو اس پہ غور کرے، میری بات درست ہو تو اس کو ماننے کی کوشش کرے، اگر میری بات غلط ہے تو بالکل کھلے لفظوں سے اس کا انکار کر دے. جتنے بے روزگار ہیں ملک میں ان کی فہرست بنائی جائے، ان کی کیٹاگری بنائی جائے درجہ بدرجہ. یہ اس لیول کی تعلیم ہے، اس کے پاس اس لیول کی، اس لیول کی، اس لیول. اب ان تمام لوگوں کو دیکھ کر جن شعبوں میں عورت کا کوئی کام نہیں، جازہ بے عورت تک یہ کام ہے کوئی؟
یہ بڑے بڑے ادارے بنے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ریسیپشن، استقبالیہ، اس استقبالیے میں عورت کا کیا کام ہے؟ اسے جنا نہیں بیٹھتا؟ بول بیٹھ سکتا ہے؟ یہ کافروں نے مجھے تجھے نعرہ دیا ہے، اصل بھی اس نعرے کو مساوات مرد و زن کافراں والی گل بھی کرنا آ گیا جو وہ ہمیں بھی بڑا اچھا لگا، او اس سے بڑے ہمدرد ہیں جی انگریز اس سے ہمدرد، اللہ پہ نہیں ہمدرد، اسی آتے ہیں نا ہمدرد تستی منع اللہ دی منع، یا کوئی دلیل ہے قرآن کے مقابلے میں تو وہ دلیل لا جو قرآن سے بڑھ کر ادھر ادھر دیا گلا نہیں کری، فلانے سنا کے تو فلانے سنا کے تو فلانے سنا کے جی ہوں وہ بن گئے تھے پیچھے۔ اس کا کل مجھے ایک ساتھی نے بتایا، وہ آتے ہی گوشت کو اگر قوم کو آئندہ بچانا ہے تو ان کو گوشت سے چھٹکارا دلانا ہے، اس کی بجائے مصنوعی گائے کا گوشت استعمال کیا جائے۔ پہلے مصنوعی کھوال کھوال کے قوم کو دال کو سکے کی تھے، دیسی گھی ہوتے تھے، کوئی بیمار ہونا تھا بزرگ، یہ بڑی عمر ہے، صدی سے اوپر ہے نا، کتنی عمر ہے؟ 120 کے آگے پیچھے ہیں۔ دیسی کیا ہونا تھا، کوئی جنا بیمار آ تھا اس ویلے دلہ وال نہ بند ہوتے ایسے، ہوں دلہ وال بند ہونا۔ ڈالڈے اور کوکنگ آئل ہمیں کھلا کھلا کے دیسی انڈا نہ کھائیں مردے، ربڑا دا پلاسٹک کا کھائیں۔ یار کدھر کو ہمیں لے کے جا رہے ہو؟ اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ ساری غلط ہیں تو سب بڑھائیاں تو ساری ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، بہرحال اپنی اپنی سوچ ہے۔ اب ان کی فہرست بنا کر فوج میں عورت تک ایک کم یہ جل کے مارسی جڑی قوم جاگے لڑنا کو جلسی تو آتے اس ملکہ بھی جڑی نہیں خسرے رہنے سارے۔ فوج مردوں کا کام، فوج میں کون ہوتے ہیں؟ مرد۔ مجاہد مرد بنے گا۔ عورتوں نے اجازت مانگی تو حضور نے فرمایا تیرا جہاد اندر کمرے دے اندر سین میں بھی نہ پڑی، اندر کمرے میں نماز پڑھ، تھوڑا یہ جہاد ہے۔ تم زیادہ عقل مند ہو، اگلی گل تو بڑی خطرناک ہے آخرت تک، کیا تمہاری عقل نبی کی عقل سے بڑھ گئی ہے؟ آگے ہمیں لیکچر دینے کے لیے انگریزوں سے پرورش پا کے آگے قرآن و حدیث کے حاملین کو سمجھانے کے لیے، قرآن اللہ کا علم ہے، حدیث نبی کا علم ہے، اس سے بڑھ کر ہم کسی چیز کو علم مانتے ہی نہیں۔ ساری نیچے ہوگی تمہاری تحقیقات میں، ان کا انکار نہیں کر رہا، لیکن جو چیز قرآن و حدیث سے ٹکرائے گی ہم اسے جوتے کے نوک پہ رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ان کی کہتے جہاں عورت کی ضرورت، ہاں جہاں ضرورت ہے لیڈی ڈاکٹر بنا، ٹھیک ہے، عورتوں کا علاج کرے گی۔ سکول، زنانہ سکولوں میں ان کی پڑھائی کا بالکل ہونا چاہیے، جہاں جہاں اس کا انکار نہیں کریں گے جہاں عورت کی ضرورت، لیکن جہاں عورت کا کام ہی کوئی نہیں وہاں عورت، اور یہ علامات قیامت میں نہیں ہے کہ عورتیں مردوں کے ساتھ کاروبار میں شانہ بشانہ شریک ہوں گی، نبی کی حدیثیں نہیں ہیں، یہ علامات قیامت ہم نے ہی پوری کرنی ہے ساری۔ اللہ ہمیں بچائے۔ اب ان کی کیٹیگریاں بنا کر اس جگہ پہ نوجوانوں کو نوکریاں دی جائیں، اور پھر دیکھا جائے غیر شادی شدہ لڑکیاں اور لڑکے کتنے، ان کو نوکریاں دے کر ان کے نکاح کرا دیے جائے۔ نان نفقہ سکنا کا ستر ہوتے بولو، نان نفقہ سکنا کیا مطلب؟ کھانا پینا، لباس اور رہائش، یہ کس کے ذمہ؟ خاوند کے۔ کس کے ذمہ ہے؟
خامند یہ چیزیں پوری کر کے عورت کو دینا، یہ خامند کے ذمہ، مرد کے ذمہ، عورت کے ذمہ۔ لڑکوں کو نوکریاں دے دو، نکاح کرا دو، یہ گھر میں مزے سے رہے گی، یہ کما کما کے کھلائے گا، ہمت کرو۔ تو اگلی بات اللہ کی طرف سے، وہ عورتیں گھر میں بیٹھے قرآن حدیث پڑھیں، گھر کی ملکہ بنے، شہزادی بنے، گھر کے سارے نظام کو چلائے۔ گھروں کا شیرازہ بکھر گیا، یہ لگے جی ترقی کر دیں۔ ترقی کے یہ راستے نہیں ہیں جو قوم اپنا رہی ہے، صاف کہہ رہا ہوں، ترقی کا یہ راستہ ہے۔ میری بات سے اختلاف کا آپ کو حق ہے، میں کسی پہ زبردستی اپنی بات چسپاں نہیں کر رہا، لیکن ٹھنڈے دل سے اس فقیر کی باتوں پہ سوچنا ضرور۔ یہ گھر میں اس کی گود میں بچہ آئے، یہ اسے قرآن کی لوری سنائے، یہ صحابہ کے واقعات سنائے، حضرت خنسا کی طرح یہ ماں بنے رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ماں بنے، چاروں بیٹوں کو میدان جہاد میں بیچتے ہوئے کہتی ہے بیٹا جاؤ، اس دن کے لیے تمہیں میں نے پالا پوسا تھا، اور یاد رکھنا پیٹھ پہ وار نہ کھانا، مرگے میں چیک کروں گی، جس کی پیٹھ پہ وار ہوگا میں اسے اپنا حق نہیں بخشوں گی۔ وہ ماں آج کہاں ہیں؟ ایسی ماں ہو بچے کو لوری، ماں کی گود سے اسے لوری ملے۔ پیر ذوالفقار صاحب نے ایک واقعہ لکھا، سرگودا کی ایک عورت ہے، اس کے 2 بیٹے جنرل بنے آرمی میں، بڑے ماشاءاللہ، بڑے نیک پاک باز۔ اس عورت کا انٹرویو کیا گیا، اس سے پوچھا کہ تیرے بچے ماشاءاللہ اتنے عہدوں پر بھی پہنچے اور بڑے نیک ہیں اور ایسے۔ اس نے کہا میں نے کسی دور میں کسی عالم کی زبان سے سنا تھا کہ جو عورت اپنے بچوں کو باوضو ہو کے دودھ پلائے گی اس کی اولاد کبھی بے دین نہیں ہوگی۔ اس دن سے جب سے میں نے سنا، اس پہ عمل کیا، اللہ نے اس کا صلہ مجھے دے دیا۔ آج دودھ پلایا جا رہا ہے، نال ایڈیے دا سٹار پلس چل رہا ہے، خفوسی مجھ مندی لگتی تو کو گل۔ جو لوگ یہ دیکھتے، ہم جب بات کرتے ہیں حکیم اختر صاحب والی بات ہے، وہ اس پہ نظر کی حفاظت اور لواطت اور ان چیزوں پہ بہت زیادہ بولتے تھے۔ انڈیا کو نال بالنا تو بیریشا کو تو نل محبت ہاتھ پھیرنے، وہ اس پہ بہت بولتے تھے۔ تو لوگ گلا کریں کہ لوگوں کی عادت ہے نا، یہ تو کھوتا چوال کے چھوڑ دیں، وہ باتیں کرتے۔ حکیم اختر صاحب نے کہا میں ان چیزوں کا حرام ہونا قرآن حدیث سے بیان کرتا ہوں، تم کہتے اس میں سوا اور کوئی گلا ہی نہیں آنی ہے، جدوں دیکھو جی بدنگاہی تو جدوں دیکھو جی تو لواطت ایسی تو گلا کر دے۔ تمہیں میرا بیان کرنا برا لگ گیا، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں تم نے ان کے خلاف کبھی آواز نہ اٹھائی۔ اسی تقریر کرا تو مندی لگ گئی، جڑے لوگ یہ کام کر دیں وہ برے نہ لگے کسی۔ اللہ اکبر۔ تیرے ملک میں بھائی نے بہن سے شادی کی ہے، پتہ ہی یہاں تک نوبت آ گئی ہے۔ یہ پٹی کس پڑا لی اس کو، راتی دیہڑی جڑے چینل آتے ہیں اسی بڑی قوم کی خدمت ہو رہی ہے، ہر مود اور اسے آتے میں قوم کا ہمدرد ہوں، یہ ہمدردی ہے؟ اللہ سے بڑھ کے ہمارا کوئی ہمدرد ہو سکتا ہے؟ اس کے احکامات سے بغاوت کر کے اس کا نام ہمدردی رکھتے ہو؟ شرم آنی چاہیے۔ نبی سے زیادہ ہمارا کوئی دنیا میں ہمدرد ہو سکتا ہے؟ یہ بات میں نے سنی، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔
یہ بھی ہم نے دیکھنا تھا اور سننا تھا. یہ رات دن جو قوم کو کیا پتہ نہیں زہر دکھایا جا رہا ہے، اس کا انجام دیکھنا شروع کرا. سی تبھی تو بیٹے نے ہمارے خراب بچ آیا تو پھر کچھ کر سکتے. اللہ اکبر. اور ایک میں حدیث آپ کو پوری نہیں، اس کے ایک دو جملے آپ کے سامنے رکھوں گا بطور سوال کے. پورے ملک کے پاکستان میں پڑھے لکھے جو مولوی اسی طرح پڑھ لینا میں آ گیا نا، میں پڑھے لکھے دیں کی گل کر رہا. پڑھے لکھوں سے مجھے اس کا جواب چاہیے، بالخصوص صحافیوں سے چاہیے. اللہ اکبر. یکون الاسلام غریبا، اسلام غریب ہو جائے گا، اجنبی. میں نے آپ کے سامنے ایک پروگرام دیا ہے. یہ پروگرام ہے ٹھیک ہے کہ غلط؟ بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دیا جائے، عورتوں کو ہٹا کر، لڑکیوں کو ہٹا کر، جو گھر کا کام ہے ان کا، جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کی. تو بات کہہ رہا تھا وہ بچہ پیدا ہو قوم کو. اب یہ 2 4 6 جتنے بچے اللہ نے اس کی قسمت میں لکھے، یہ قوم کو اچھے ڈاکٹر دے، یہ قوم کو اچھے جرنل دے، یہ قوم کو اچھے فوجی دے، یہ قوم کو اچھے ڈی سی اے سی یہ لوگ دے، اور یہ قوم کو اچھے بزنس مین دے. یہ کام اچھا ہے. ایک عورت خود حکم کرے زیادہ اچھا ہے، یا اپنی جگہ پہ 4 آدمی دے یہ زیادہ اچھا ہے؟ بولنا. وہ 4 6 2 1 بچہ پیدا کر کے قوم کی خدمت کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ اسے گھر میں تربیت دے کے اسے واقعی پہلے مسلمان اور اس کے بعد جرنل، پہلے مسلمان اس کے بعد سیاستدان، پہلے مسلمان اس کے بعد ڈاکٹر، پہلے مسلمان اس کے بعد انجینئر، پہلے مسلمان اس کے بعد پائلٹ، پہلے مسلمان اس کے بعد بزنس مین بنا کے، بیوروکریٹ بنا کے قوم کو دے. یہ بات بہتر ہے کہ خود لوگوں کی ہوس بھری نگاہوں کا نشانہ بنتی پھرے؟ یہ گل بہتر ہے. کون سا کام بہتر ہے؟ یہ باہر جب نکلتی ہے تو تس تک یہ خیال ہے. ڈاکٹروں نے جب کہا کورونے اصا من چھڑے ہے، اصا کو نہیں نظر آنا بھرے ہے، منیا انکار کیا ہے. جب سے کورونے کا ایشو اٹھا اس ممبر سے آپ نے سنا ہے کہ میں نے کبھی انکار کیا؟ نہیں کیا نا. جو ساتھی انکار کرتے میں انہیں بھی کہا کرتا ہوں کی انکار کر دو، اس سے تو ہمیں حدیثیں سمجھانی آسان ہوگی. منو یار، مانتے ہیں. ڈاکٹروں نے کہا کہ کورونا ہے، لگ دے، فاصلہ رکھیں، پچھائیں، دور ہوئیں. ہم نے کہا بہت اچھا، ہونا چاہیے. اب میں کہتا ہوں نبی کی حدیث مبارکہ سناتے ہوئے، بات میری نہیں ہے، ماتا کو شاہ صاحب یہاں آتے ہیں، شاہ صاحب نہیں آتا. نبی نے فرمایا ہے النظر سہم من سہام ابلیس مسموم. نگاہ شیطان کے تیروں میں سے زہر کے اندر بجھا ہوا ایک تیر ہے، اس سے کوئی وائرس نکلتے ہیں. عورت کی جلد چونکہ نازک ہے اس لیے اسے گھر سے نکلتے ہوئے پردے کا حکم دیا. یہ بڑا خطرناک وائرس ہے جو مرد کی آنکھ سے نکلتا ہے. اگر تو اس وائرس کو نہیں مانتا تو پھر مجھے بھی کہنے کا حق دے کہ میں تھوڑے کورونے دے وائرس کو تیرے منہ پہ اٹھا ماروں. یہ سب کو نظر نہیں آتا تھا، کورونا کہڑا نظر آیا اسے؟ تم بڑے ڈاکٹر ہو کہ نبی بڑا ڈاکٹر ہے؟ حضور کے پاس پہ بات یاد آئی ڈاکٹری. ایک نوجوان آیا، صحابی آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کا پیٹ جاری ہو گیا ہے، جاری. حضور نے فرمایا اسے شہد پلا.
کیا کر؟ یہ گیا جا کے شہد پلایا، پیٹ اور جاری۔ یہ پھر آیا اور کہا یا رسول اللہ، شہد پلانے سے تو اس کی بیماری میں اور اضافہ ہوا ہے، کمی تو کوئی نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا شہد پلا، پھر شہد پلایا، پیٹ اور جاری ہو گیا۔ پھر آیا یا رسول اللہ، اس سے تو اور پیٹ جاری ہو گیا۔ حضور نے فرمایا شہد پلا۔ تیسری مرتبہ پھر کہا، جا کے شہد پلایا، پیٹ پھر جاری اور جاری۔ آ کے کہا یا رسول اللہ، اس پلانے سے تو میرے پیٹ، شہد پلانے سے میرے بھائی کا پیٹ اور جاری ہو گیا۔ حضور نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ تھوڑا پراؤڈ آ، اللہ دے قرآن سن کے آئے شہد وکیے موم نہ ہوئے نا وہ، ہاں جی اپنا بنائے دا نہ ہوئے، شفا ہے اس میں ہمارا ایمان ہے، 110% ایمان ہے کہ شہد میں شفا ہے ہر بیماری۔ اب حضور نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ کیا ہے؟ جھوٹا، اللہ کا قرآن۔ گیا جل کے پھر پیالے اپنا ٹھیک ہو گیا۔ حکیم لوگ سر جوڑ کے بیٹھ گئے، یار یہ کیا معاملہ ہے؟ پیٹ کا جاری ہونا علامت ہے کہ اندر میں گرمی ہے، اس لیے پیٹ جاری ہو گیا۔ تو شہد بھی گرم ہوتا ہے، حضور نے شہد سے اس کا علاج کیوں کیا؟ حکیم اس پہ اختلاف ہے، آپس میں باس مباس ہے، وہ کہتے ہیں نا جس کا کام اس کو ساجے۔ حکیم ہے، وہ باتیں کر سکتے ہیں، ان کا حق ہے، ان کا علم ہے، لیکن راجلدہ ہاں جی میں زیادہ دے کدے وہ جہاں کیپٹن بیٹھتا ہے ادھر کو دیکھا ہی نہیں، نہ کبھی بیٹھا ہوں تو میں آخا یہ پائلٹ جہاز ہی چلا دے تو غلط چلا دے تو میری گلا کا کوئی اعتبار ہے؟ میں ایک دن اس جگہ جا کے بیٹھا ہی نہیں ہوں، نہ میں نے اس کو دیکھا ہے، نہ اس کے وہ بٹن دیکھے، نہ اس کے کچھ دیکھا۔ تو آج کل ہر موت اور اسے جس قرآن کھول کے کدے دیکھے ہی نہیں، وہ بھی اسلام سے گلا کر دے۔ جس نے کبھی حرف غلط کی طرح قرآن کھول کے دیکھا ہی نہیں، یہ ویسے نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، جی اللہ حضرت تسی، میں پاگل نہیں ہوں، دیوانہ بھی نہیں ہوں، یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ زمینی حقائق بیان کر رہا ہوں۔ او جی یہ ہے، یہ میں برفردار نماز پڑھا کر بڑا دسے تھا کم ہوتا میں نہ آ گیا راتی چلا کپساں تو ہی کرساں تو جنہاں کو ادھر ٹاکساں تو فلانی جائیو ادھر ٹاکساں وہ تو ادھر مروڑساں، نہ مرضی یہ کام ہوندے تو نہ مجھے آتے۔ کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں، پھر بھی لوگ آ جاتے ہیں، حساب کرو میں کو اپنا نہیں آتا، جنی آ رہے ہو حساب جو گے، مجھے اپنا نہیں آتا، میں کسی اور کا کیا حساب کروں گا؟ اللہ اکبر، وہ پھر آ جاتے ہیں، پتہ نہیں وجہ کیا ہے۔ اللہ، میں نے اس سے کہا قرآن پڑھ دو انہیں، آخر نہ، تو قرآن نہ پڑھتا، تلاوت نہ کرتا ہے، نہ میں پڑھتا تھا، آخر نہیں آتا۔ اے جی ہوں فیس بکوں تو اٹھ کے بے من تو علماء تے انگلیاں چاون، ان کی گلری کوئی حیثیت ہے؟ میں اسی لیے علل اعلان کہا کرتا ہوں، جنی واسوں کو کوئی میں آتا ہوئے، اور پھر سنو یہ فقیر کہتا ہے مجھے ایکٹکا نہیں آتا، آئے علماء طلباء سے معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے، یہ باقی جو ہوتے ہیں نا جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے، ان سے میری درخواست ہے ادھر آؤ، مجھے نورانی قاعدے کی پہلی تختی پڑھا دو بس، میں اپنی جہالت کا اقرار کرتا ہوں، کم علمی کا بھی اقرار کرتا ہوں، اللہ مجھے بچائے کہ میں کوئی دعویٰ کروں، لیکن مجھے نورانی قاعدے تو شروع ہوتا ہے کم علی بات آساد، وہ نورانی قاعدے کی تختی پڑھا لے جس کو علماء کو مجھ زیادہ الرجی ہے، اس سے میری درخواست ہے ساری زندگی میں وہ پاؤں دھوئے میں اس کا دھون پینا اپنی سعادت سمجھوں گا۔ یار اپنے کاموں سے کام رکھو، دوسرے کے کاموں میں انگلیاں نہ مارو۔
علماء تم سے زیادہ جانتے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں جی قرآن پڑھیا ہی نہیں نہ ہے، قرآن پڑھا ہی نہیں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا حالات پھر کیسے ٹھیک ہوں گے؟ یہ تو قرآن سال میں ایک مرتبہ دیکھ کے ختم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تیاری راتی میں کتنی نمازاں فرض ہیں؟ اس طرح سالہ میں ایک باری دیکھ کے قرآن مکانا فرض ہے۔ نہیں پڑھے گا مسلمان عند اللہ جواب دینا پڑے گا، فرض کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق۔ میں ایک فارمولہ آپ کے سامنے رکھا نا، اور کہیں مجھے موقع ملا اس کو ذرا اور وضاحت کے ساتھ اس فارمولے کو رکھوں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ تو پڑھے لکھے دوستوں کو یہ میرا پیغام دے دو، یار کیا ایسا کر لیں تو ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا، خیر نہیں آئے گی۔ یہ جو مردوں کی کتنی مجبور ہوں گی میری بہنیں، میں ان پہ اعتراض نہیں کر رہا، مجبوری سے نکلتی ہوں گی، لیکن یہ ریاست کے بڑوں کی ذمہ داری ہے نا۔ راتی ریاڑی جڑے آتے نا اسی غریباں واسطے مر گیا تو غریباں سواس کی فکر ہی کوئی نہیں۔ تو تھوڑی تنخواہ بیرا کتنی ہوتی ہے کہ میرے ایم پی اے دی تنخواہ کتنی ہے؟ ہاں کتنی ہوتی ہے؟ تو کوئی نہیں پتہ، یہ حال ہے نا، بڑا سا پھر ٹھیک ہے نا، صحیح ہے، صحیح چل رہے ہیں مطلب۔ مزدورہ میں جکے جو مزدور لیتے ہیں اتنی ان دی تنخواہ کرتے دیکھنا خدمت کر دیں قوم دی یا نہیں کر دیں۔ وہ لکھا روپیہ میں کھیٹ دیں جڑے ہیں انہوں کو مہینے دے مہینے مل دیں تو انہوں کو مڑی تو تھوڑی کی پریشانی ہے پریشانی۔ اور سوال جو میں کرنا چاہ رہا تھا بس اسی پہ بات ختم کرتا ہوں یار، زندہ صحبت باقی۔ یہ حدیث مبارک ہے کہ دیکھو اس میں بہت ساری باتیں آگے آئی ہیں، آگے چل کے آئے گا۔ علامات قیامت میں ہے کہ سردیوں میں گرمی ہوگی، ہے گرمی یا نہیں؟ فروری میں گریز کا موسم ہے، دیکھتا جا اور دیکھتا جا، ویڈیو نہ بنانا بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر نہ وہ بچائی رحمت چھوڑ مجھے بالکل ارمان نہیں نڈو نہ دیکھے کوئی، میری بات پہنچ رہی ہے نا، بات پہنچاؤ، مڑی ہو شکل ڈسالنی ضروری ہے۔ وہ ایک جگہ چلے گئے تو ہوتے ہیں، وہ مولوی صاحب آئے جی حضرت لائیو صرف چلے گا، میں کہ بیرا رحمت چھوڑ، اگر جی فلانے میں ہے وہ بڑے میں نے کہا مجھے وہ کون ہے؟ وہ بڑے۔ تو دوسرا انہوں نے اپنے نفسوں پہ قابو پا لیا ہے، بیرا بڑا نفس بڑے سراؤ تے چڑھے دے، میں غریب آدمی ہوں آئیے ویڈیو اسی تے پھر بڑا نفس اور ترقسی نہ شاہ صاحب ہو دیکھو تیری بیٹی تو بیرا بڑا نفس بڑے قابو ابھی ہلا نہیں آیا، جدو قابو آیا تو میں نہیں ویڈیو بڑا نفس۔ تو جو چھپ چھپ کے بناتے ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے یہ کام نہ کریں، میں نے جب کہا ہوا ہے تو پھر چھوڑ دو مجھے آرام سے۔ فتنوں میں مبتلا ہونے کی علامت ایک یہ بھی حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ ایک آدمی ایک چیز کو حرام سمجھتا ہو، کچھ عرصے کے بعد اسے حلال سمجھنا شروع ہو جائے، سمجھو فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اور پہلے ایک چیز کو حلال سمجھتا تھا، اب اسے حرام کہنا شروع ہو گیا، سمجھو فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ اس واسطے ایسا کو بیرو رحمت چھوڑ، ایسا کو نہ چاہیے نہ نمود چاہیے، اللہ بچائے۔ یہ تو پتہ نہیں، جو میں تو کہتا ہوں نہ جمعے پڑھاؤں نہ بیان میں، ساتھی آتے ہیں وقت میں آتا ہوں مجھے معاف کرو یار، کسی اور سے لو مرضی پھر بڑی گلاں لوگوں سے چونکہ فارمی چیزیں کھا کے ہونا سے میرے کمزور ہیں، خالص گل برداشت کوئی جنا نہیں کرے۔ وہ پھر مجھے وہ شعر یاد آتا، چلو پڑھ چھڑتا، لیکن اس سے پہلے سوال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صنفان من امتی لم ارہما، دو قسمیں میری امت کی ان لوگوں کی ہیں جو میں نے نہیں دیکھی، بعد میں آئیں گے۔ پھر تفصیل بیان کی، ایک کی اور دوسری کی کہا، نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات،
عورتیں ہوں گی کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہوں گی. ٹی وی والے بھی جواب دیں, پڑھے لکھے بھی جواب دیں, اے حدیث مجھے سمجھا دے, ساری زندگی میں ان کی نوکری کروں گا. قاسیات عاریات ممیلات مائلات, بس پوری نہیں ہے یہ روایت. یہ بشکاروں میں ایک ٹکڑا پڑے ایسا, شروع میں بھی رہتی ہے آخر میں بھی رہتی ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے, اس کا جواب ان پر ہے, میرے اوپر ہے ہی نہیں. لہذا مجھ پڑھے لکھے دن بہت چینل چل رہے ہیں, راتی دیہڑی چل رہے ہیں, اور کہتے ہیں ہم قوم کے بڑے ہمدرد ہیں, عورتوں کے بڑے ہمدرد ہیں. تو عورتوں کے ہمدردی کی باتیں رکھ, وہ بھی ایک میں نے کہنی تھی. اس دن ایک بزرگ صدی کے قریب ان کی عمر تھی, میرے پاس آئے تھے اور انگریز دور کی انہوں نے مجھے کچھ باتیں بتائیں. چلو آج وقت نہیں, پھر انشاءاللہ. ہائے ہائے پتھر ہی لگیں گے تجھے ہر سمت سے آ کر, یہ جھوٹ کی دنیا ہے یہاں سچ نہ کہا کر. یہ جھوٹ کی دنیا ہے یہاں سچ نہ کہا کر. پیتل کا کٹورا بھی کہاں اپنے گھروں میں, خیرات میں چاندی کا تقاضا نہ کیا کر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. طالب علم ہے جی, اس کی والدہ بیمار ہے, انشاءاللہ جی سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں. استقامی دعا کرنے. جامعہ مسجد عائشہ صدیقہ سے چندے کے لیے ساتھی شاطئ سے آئے ہوئے ہیں, نماز کے بعد باہر ہوں گے, ان کے ساتھ تعاون فرمائیں.